کیا کہہ رہے ہیں؟ مرقوم حساب جائی تاریخ کے پنوں پہ۔ شہر میں پھیلا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اے مجنوں تو بدنام ہوا ہے لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے دوستو یہ تھے قاری سہیل خوش نگری۔ انشاءاللہ آپ کو پھر سنائیں گے۔ ایک مقرر کو میں ابھی آپ کے درمیان لانا چاہتا ہوں، اور ایک ایسے خطیب کو جو میرے دوستو بہت دور کا سفر کر کر کے، بیتیا سے بھی دور کا سفر کر کر کے وہ تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ان کی گاڑی بھی پیچھے سامنے آپ کے لگی ہوئی ہے، سیدھے گاڑی سے اترے اور اسٹیج ہو چکے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ آپ کے یہ انتخاب ہی نہیں بلکہ یہ حسن انتخاب ہے اور یہ اچھا انتخاب ہے۔ آپ کا یہ مختصر سا پروگرام ہے لیکن آپ نے اچھے مقرر کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آخر تک سنیں گے نہ ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے اب بنا کسی تمہید کے سیدھے میں ایک ایسے خطیب کو دعوت میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی نے ان نامور خطیب اور مقرر کو اللہ نے بے وقت دو صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان کے اندر ایک صلاحیت آپ کو باتوں میں بہت کچھ بتا دیں گے، اور دوسرا آپ کو مکہ اور مدینے کی گلی میں گھمائیں گے اپنی نغمگی آواز کے اندر، اپنی سریلی آواز کے اندر۔ میرے دوستو وہ خطیب محتاج تعارف نہیں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں، ملک نیپال کے گوشے گوشے میں ان کا بیان ہوتا رہتا ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید 30 جنوری سے لے کر کے شاید 26 فروری تک شاید ان کی کوئی تاریخ خالی ہو، لیکن الحمدللہ خون پر حضرت والا نے تاریخ دیا، جس سے میری مراد جناب حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس ہے۔ میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت مائک دینا چاہتا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کر کے بیٹھو، صدر عالم کی باری آئی ہے، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سب کچھ ہے۔ جناب